Minta tolong majuan biar kalau ada yang datang nanti bisa masuk ke dalam. Geser ke depan, majuan ke depan, terus majuan sampai apa tadi? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tu'ribu biha lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal id'an yathbutu biha fi suduri min al-imani qawa'idu وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله ومبلغا لله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق ربوبيته في مواطن خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صفوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا
محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفرت القدرة الباخرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، وانفلقت فيض التصوير في الألم المطلق الكبير عن جمال مسهود بالعين، حاول لوصف الكمال مطلق حسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاف الكريمة والبطون، فما من صلب ضعما إلا وثمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنكل في بروزه ليتصرف في موطن استقراره وموضع خروجه. وقد غدت الأقدار أزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونور الحير أفكاره ظهوره وبحاره، فتعلقت همة الراكم لهذه الهروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما ولد من أداء بذلك النور المعروف. وإن كانت رسول لا تفي بأسر ميصار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تؤرف الأقلام عن سؤون خير الأنام، ولكن أحسن إلى تدوين محفظ من شر أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولد من الفضل الذي أما العالمين، وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، لا التألق بهذه الحضرة الكريمة، ولا التسوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكتنا للكلام أن يخضع ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل، وشمائله التي هي أحسن السمائل، وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتاباته الكلام والقرطاس، وتتنزه بحدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المضاء في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول المخلوق برز في العلام، ومنه تفرع الوجود حلقا بعد حلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلقه قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأسرافهم مولودا. ولما كانت السعادات الأبدية لها ملاحظات خفية انكست من شاءت من البرية بكمال أسلاب عبدون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح عليه السلام حتى وصلته إلى العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العليم. عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدات الكريمات. فدلكه زلف عبد الله فعلقه إلى بدنها فدمت وعشاؤها بمعونة الله محافظة لهك هذه الذرات وأصانها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه آلاما ولا إللا. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقارب وقت بروزه إلى علام شهادة لتنبسط على أهل هذا العلام فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده السميم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا
حسن الله بفضل الله رجال الله رجال الله أو السودان أهل الله رجال الله رجال الله أو السودان أهل الله وكونوا عونا لله حسن الله بفضل الله وكونوا عونا لله حسن الله بفضل الله حسن الله بفضل الله سألكم وللنفاق مرجونكم سألكم وللنفاق صدقكم منشور أمركم لنا وفي أمين صدقكم منشور أمركم لنا منشور أمركم لنا رجال الله رجال الله أبو سلام أجل الله رجال الله رجال الله أبو سلام أجل الله وكونوا عونا لله حسن الله بفضل الله وكونوا عونا لله حسن الله بفضل الله حسن الله بفضل الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن دعا لقلبه في هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كل يسمي ويمشي في سرور وابتهاج بجرد ظهور إشراق هذا الصراط والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل ذبة لكريس نطقت بفصح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من همل همل في ذلك العام إلا أتت بأمرها بغلام البركة وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض متضمخة بإذن الفراه بملاقة أشراف البريات ببروزه من عالم خفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والدور أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم اشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وأنوذ هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت قناع هذا المسور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماط
وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. جد الحسين مرحبا مرحبا
kait Nabi kan saat marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jaddah Husaini marhaban wa bijah ya ilahi marhaban jad jawaban لكل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا بيده ناصعة ونور شاد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا بجوار خير وقعات مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا رسول الله أهلا بك يا النبي كنصعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك إنا نحجى سبيلك نصحى ونرشد رب بلغنا بجاهك بجوارك خير مقام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله تعالى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين تجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuril anwar Wa sirril asrar wa tiryakil aghyar Wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-mukhtar Wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar Adada ni'amillah wa ifdalih. Yang ulun muliakan Al-Walid Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Maula Khailah, dan yang saya muliakan juga Al-Habib Umar bin Ali Al-Kaf dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Faqih, dan berataan para habaib yang kawah aja disambat cuman kulir. Ya, kalau cuman ulun mulia akan berataan.
Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di dalam tempat yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan dengan penuh barokah ini Allah limpahkan kita barokah yang banyak, dan Allah kumpulkan kita pula nanti di hari kiamat bersama orang yang kita cintai. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas mengatakan, beliau ditanya oleh seseorang, silau satu. Beliau ditanya oleh seseorang, katanya, wahai Habib, madza yu'ta zairu qabril wali? Apa yang Allah berikan kepada orang yang menziarahi kuburannya walinya Allah? Habib Abu Bakar Sidinilah ujarnya, Sayyidul Majadid, pemimpinnya para orang yang majdub. Apa katanya? Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau mengatakan, yu'ta, diberikan kepada orang yang menziarahi kuburannya walinya Allah itu dua hal. Yang pertama kata beliau, wahya al-agal ayyafirullahu jami'a dzunubih, Allah bakal mengampuni semua dosanya. Kuburan walinya Allah. Yang kedua kata beliau, Allah bakal memberikan kedudukan kepada orang yang menziarahi itu seperti kedudukan yang kita ziarahi. Inilah kuburan walinya Allah. Apalagi yang kita ziarahi ini adalah keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ini wajib cinta kepada keturunan Nabi Muhammad. Ini yang namanya cinta kepada keturunan Nabi inilah lain guhempian aja. Bagian Habib, antara Habib pun wajib hukumnya cinta. Seandainya ada Habib yang lain benci kepada Habib yang lain, jatuh hukum dosa. Jadi bukan antara orang awam dan para habaib yang hukumnya wajib, bainal Habib pun hukumnya wajib. Cuman kebanyakannya kalau cintanya kita ini nah, ibaratnya tuh bebaya palsu. Nabi Muhammad tuh kalau membahas agama sidin sari, beliau marah. Cuman membahas agama, kalau beliau yang dihina dirinya, Rasulullah kada suasari. Cuman waktu Nabi itu ada suatu riwayat mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu hijrah. Nabi Muhammad itu dari Mekah berangkat ke Madinah. Setelah hijrah ada anaknya Abu Lahab. Anak Abu Lahab ini ikut hijrah bersama Rasulullah, perempuan. Kata sahabatnya Nabi ngomong apa? Wahai ya bintal Khattab, la tanfa'uki hijratuk. Ikam ini biarpun ikam umpat hijrah dari Mekah ke Madinah, umpat Nabi, kada bakalan memberi manfaat kepada ikam hijrahnya ikam ini. Nah, kenapa? Karena ikam ini anaknya Abu Lahab. Ini mendengarkan ini Nabi Muhammad SAW mendengar kerabatnya. Nabi itu langsung naik mimbar dengan wajah merah, urat di wajahnya itu keluar, mengeluarkan, beliau berpidato mengecam bagi para orang-orang yang menghuluti keturunan Nabi ini. Ini buktinya apa? Bahwasanya cinta kepada ahli baitnya Nabi itu bukan hal pribadi, itu apa? Hukum daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang dasar bujur cinta lawan ahli baitnya Nabi inilah, orang dasar yang orang cinta lawan ahli baitnya Nabi ini bukan orang yang ayo cium tangan, cium berataan, itu bukan. Cinta atau al-mahabbah itu dengan hati. Banyak orang yang cinta ya hannu, ibaratnya tuh kisahnya warak. Habib datang cium sana, cium pipi, cium tangan, cium lutut, hatinya munyak. Habib ini jadi datang terus ya. Itu ada yang namanya cinta. Kalau orang cinta bahkan kepada orang yang buruk daripada keturunan Nabi, itu bakal ada dalam hatinya. Ini Syekh Khalil Bangkalan inilah, dari cintanya beliau kepada keturunan Nabi, kepada keluarganya Nabi Muhammad, beliau itu tidak pernah membaca surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Ini hanya dasar bujur cinta. Syekh Khalil Bangkalan kayak Khalil itu, beliau tuh kalau sembahyang kada suah membaca yang namanya surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Apa kabar beliau? Ditanya, wahai Ki Khalil, kenapa kada pian baca?
Ujar Kiai Holil, aku tahu yang difirmankan Allah ini bujur. Cuman aku takut waktu aku membaca Quran ini, Nabi itu merasa sedih. Pamannya diulang-ulang dibaca, kata Kiai Holil Bangkalan. Ini tanda-tanda orang yang bujur-bujur cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini Allah berikan rahmat kecintaan yang tulus kepada keluarganya Nabi Muhammad, yang Habib ataupun yang bukan Habib, mudah-mudahan diberikan kecintaan. Kalau ulun ada salah khilaf, ulun mohon maaf. Allah tawakkalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua, kami mintakan kepada Al-Habib Omar bin Husain As-Segaf, walau kalimatan Habib. Nabi Muhammad. Fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد. Yang sama-sama kita cintai, kita sayangi guru kita, orang tua kita Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Maula Khilah dan Al-Habib Umar Al-Kaf, Al-Habib Muhammad bil Faqih dan para habaib yang lainnya, kita doakan mudah-mudahan seberataan diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat zahir maupun batin fi taatillah wa mardhatih, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga yang sama-sama kita hormati, kita sayangi para ustadz, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di saat yang mulia, sebab izin daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulun pian seberataan kawak berjumpa menghadiri daripada hal Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Maula Khilah. Mudah-mudahan seberataan mendapatkan barokah daripada Rasulullah SAW, barokah daripada awliya wassalihin, barokah daripada sahibul hal, amin ya rabbal alamin. Masyaikh al-hadrah asalana nadra bijahi ahlillah yamhuz dunuballah. Berkahnya para masyayikh, para awliya wassalihin, kita insyaallah mendapatkan pandangan beliau-beliau, mendapatkan perhatian daripada para wali-walinya Allah, dan mudah-mudahan berkah beliau-beliau Allah Ta'ala menghapus dosa kita seberataan, amin ya rabbal alamin. Bakhat man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntunglah orang yang pernah bertemu dengan orang yang telah sampai kepada Allah. Jadi kalau kita bertemu dengan walinya Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita. Aura aman ra'ahum, atau kita bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan walinya Allah taala. Jadi sekalipun kita kada pernah, mungkin ulun pribadi kada pernah bertemu dengan sahibul hal, tapi alhamdulillah Allah mempertemukan ulun dengan orang-orang yang dekat daripada sahibul hal, Al-Habib Ahmad Maula Khilah, dan bahkan anaknya sahibul hal Al-Habib Ali. Mudah-mudahan insyaallah mendapat manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam,
inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi yatlubuna majalisaz zikir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang tinggal di bumi, bertugas mencari kumpulan manusia-manusia yang di kumpulan tersebut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi bahwa Allah itu punya malaikat tinggal di bumi, tugasnya mencari kumpulan manusia seperti ini yang dengan kumpulan tersebut mereka ingat Allah, menyebut Rasulullah, para lawan aulia wassalihin. Jadi malaikat begitu sampai di Anjir, di sini Anjir kah sini? Masih Anjir kah? Pal berapa? Pal 11 ya. Begitu malaikat sampai di sini dicatat seberataan yang hadir dari habibnya, ulamanya, sampai bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, sampai tukang parkir yang di belakang, seberataan dicatat oleh malaikat hadir. Laporannya disampaikan kepada Allah. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Begitu Allah menerima laporan tersebut, Allah menyatakan, ushidukum inni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikat bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa seberataan yang hadir. Wa a'taituhum mimma yas'alun. Saksikan wahai malaikat, aku memberikan apa saja yang mereka minta. Wa a'atuhum mimma yasta'idun. Saksikan wahai malaikat, aku melindungi mereka dari segala macam musibah, wabah dan penyakit yang mereka kada ketuju. Amin ya rabbal alhamdulillah. Jadi seberataan yang hadir ini ya, ini majelis kita ingat Allah, ya kan? Adakah yang di sini tambah lupa lawan Allah? Pian duduk di sini semakin ingat Allah apa semakin lupa? Semakin ingat kan? Berarti inilah yang dimaksud majelis zikir. Kita tadi berzikir menyebut Allah, bersolawat menyebut Rasulullah, bahkan ada pelajaran ilmu agama. Maka ini sebab majelis ini kita diampuni dosanya oleh Allah, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah, dan kita dilindungi dari segala macam yang kita kada sukai. Alhamdulillah. Tapi malaikat protes. Malaikat mendengar jawaban Allah, kok jawabannya enak banget, kok jawabannya Allah enak banget. Malaikat protes. Ya Rabb, fihim fulanun abdun khata wa innama marra wa jalisa ma'ahum. Wahai Allah, di antara mereka ada hambamu yang kada beres, ada hambamu yang bersalah. Dia cuman lewat karena kada nyaman, kalau kada ikut duduk takut diomongin tetangga misalkan. Hadirnya niatnya kada bujur, takut diumpati orang, akhirnya dia ikut. Masa dia dapat juga wahai Allah? Masa engkau ampuni dosanya wahai Allah? Masa kau kabulkan permintaannya wahai Allah? Padahal dia kada bujur hadirnya. Merespon protes malaikat, Allah menjawab, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kumpulan manusia yang kada bakal sia-sia, yang kada bakal celaka siapa saja yang ikut bergabung dengan kumpulan manusia tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapapun yang hadir, yang guringkah, yang kada guring, yang bujur, yang kada bujur, yang di depan, yang di belakang, sampai tukang parkir, tetap mendapat manfaat majelis zikir. Seberataan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seberataan dikabulkan cita-citanya oleh Allah, seberataan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.
Sudahkah Habib? Ya Habib. Kirain hilang Habibnya. Cukup gak Habib? Ini kalau kada dibatasin bisa sejam ya. Sedikit lagi Habib. Diriwayatkan daripada sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Sidin mengatakan, bercerita pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar. Sidin naik mimbar, Nabi SAW naik mimbar. Falamma raqiyad darajatal ula qala amin. Ketika Sidin naik mimbar, pian tahu mimbar kada? Ada tangganya kada? Sama mimbarnya Nabi ada tangganya. Saat Sidin naik mimbar tingkat yang pertama, Sidin tiba-tiba ngomong amin. Tsumma raqiya tsaniya qala amin. Kemudian tangga yang kedua Sidin ngomong amin. Tsumma raqiya tsalisa qala amin. Tangga yang ketiga Sidin juga ngomong amin. Didengar oleh seberataan yang hadir. Begitu selesai urusan, sahabat tanya kepada Rasulullah, ini sesuatu yang aneh, kadadak yang berdoa tiba-tiba Sidin amin. Akhirnya, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat. Wahai Rasulullah, tadi kita mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Apa maksudnya wahai Nabi? Maka Rasulullah menjawab, oh falamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril. Tadi tuh ketika aku naik mimbar di tingkat yang pertama, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Waqala, dan Jibril berdoa, syakiya abdun adraka ramadhana fansalakha minhu walam yughfar lahu wa qultu amin. Tadi Jibril datang dan berdoa, semoga celaka, semoga kecelakaan orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dan selesai selepas bulan Ramadan walam yughfar lahu, tapi dosanya masih tetap, masih membawa dosa yang sebelum Ramadan tidak dihapus oleh Allah. Semoga celaka itu orang. Didoakan Jibril, diaminkan oleh Rasulullah, amin. Hati-hati Pak, bentar lagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Kesempatan bertemu lawan pian seberataan. Ulun ingin menasihati diri ulun sendiri dan pian seberataan. Ayo kita persiapkan bulan Ramadan. Jangan sampai kita yang termasuk didoakan Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Kenapa kok Jibril doanya kada nyaman? Bahkan Rasulullah yang rahmatan lil alamin tega mengaminkan doa tersebut. Dijawab oleh ulama, wa dzalika likathrati ma wa'adahullahu minal khairat wal mukaffirat lidu. Hal itu karena terlalu banyak ampunan Allah di bulan Ramadan, terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, kok dia kada diampuni dosanya. Padahal bertemu Ramadan, selesai bulan Ramadan dosanya kada dihapus, padahal ampunannya Allah itu banjir. Pian tahu banjir Barabai? Tahu? Tuh seperti itu kalau Ramadan banjir, tapi banjir ampunannya Allah Subhanahu. Kok dia kada basah? Kan aneh. Terlalu malaikat Jibril gregetan, gemes. Akhirnya didoakan tuh orang kecelakaan, diamini oleh Rasulullah. Persiapkan mulai sekarang Pak, bulan Ramadan kita persiapkan mulai sekarang, bertobat, beristighfar, bersolawat, tambahi ibadah, taatnya ditambah, minta maaf lawan Allah, tambahi solawatnya, pertahankan, insya Allah bulan Ramadan pian akan mudah dan ringan menjalankan ibadah dengan sempurna. Begitu. Kemudian di tangga yang kedua, falamma raqitu tsaniya qala Jibril syakiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma fala yudkhilahul jannah. Semoga celaka, semoga kecelakaan orang yang mempunyai kedua orang tuanya masih hidup
atau salah satunya masih hidup tapi hidupnya orang tua dia, fala yudkhilahul jannah, tidak bisa memasukkan dia ke surganya Allah. Semoga celaka. Kenapa? Yang tahu kada? Sebenarnya Pak, orang itu kalau pingin masuk surga itu gampang kalau orang tuanya masih hidup. Abah, umi pian kalau masih hidup itu gampang sekali pian masuk surga. Gimana caranya? Cukup buat mereka ridho lawan pian, pian pasti masuk surga. Kok bisa? Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya pemilik surga yaitu Allah ada pada ridhonya orang tua. Makanya orang punya orang tua kok kada mendapat ridhonya Allah, berarti kada mendapat ridhonya orang tua. Ada ya dulu ala qasawatil qalb, menunjukkan atas kerasnya hatinya anak tersebut. Naudzubillah. Jadi begini Pak, tapi ada yang harus diperhatikan. Kita selama ini orang tua menuntut anaknya birrul walidain, kita menuntut anak kita berbakti kepada kita, tapi kita terkadang lupa terhadap kewajiban kita untuk anak kita. Bujur orang tua harus mendapat birrul walidainnya anak, tapi anak juga harus mendapat didikan orang tua. Orang tua jangan menuntut anaknya, kamu harus birrul walidain, tuh dengerin ceramah Habib, harus berbakti, tapi anaknya kada pernah dididik, kada pernah ditanyai sudah sembayangkah, bisa ngajikah, ngerti alif ba ta kah, hidupnya di luar kada tahu sembayang kada, terus di rumah nonton TV, nonton HP, begitu terus, nanti anaknya kurang ajar, marah. Padahal orang tua yang seperti ini, fala talumanna illa nafsak, jangan kau salahkan kecuali dirimu sendiri. Paham kada Pak? Ajari anaknya agama, akhlak, suruh dekat dengan para habaib, suruh dekat dengan para ulama, suruh dekat dengan orang-orang saleh, maka insya Allah anak pian menjadi anak yang birrul walidain. Jangan dibiarkan anaknya nonton TV, film sinetron yang kada jelas maksiat, HP-an terus. Paham Pak? Ini tugas kita. Itu kewajiban kita, baru kita berhak dihormati, dibaktii. Anak wajib berbakti tapi berhak mendapat didikan orang tua. Ujar Nabi rahimallahu walidan a'ana waladahu birrahu. Allah menyayangi, cinta lawan orang tua yang membantu anaknya birrul walidain. Paham kada? Yang terakhir, tingkat yang ketiga apa? Jibril berdoa, syakiya abdun dzukirta indahu falam yusolli alaika. Semoga celaka orang yang mendengar namamu wahai Rasulullah disebut tapi dia kada bersolawat kepadamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga celaka orang yang mendengar nama Nabi Muhammad disebut kada bersolawat, didoain celaka sama Jibril, diaminin oleh Rasulullah. Makanya Pak, kalau dengar nama Nabi jawabnya gimana Habib? Solawat. Ulun dengarnya nama Nabi disebut 100 kali, jawab 100 kali. Ulun dengar dari TV Habib, jawab. Dengar dari HP, jawab. Perhitungan amat kamu lawan Nabi. Kok medit kamu, kok pelit, kok kikir kamu. Apa pemalar kalau kata salah bahasanya ya. Pelit ya. Kata Nabi, wailun liman la yarani yaumal qiyamah, celaka orang yang kada bisa berjumpa dengan aku di akhirat. Ditanya, waman la yaraka ya Rasulullah, siapa yang kada kawak berjumpa dengan engkau nanti di akhirat? Ujar Nabi, al bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, pemalar. Wamanil bakhil ya Rasulullah, siapa itu yang kikir yang kau maksud wahai Nabi? Al bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang pelit, orang yang kikir adalah mendengar namaku disebut tapi kada bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita seberataan berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkah daripada aulia wassalihin, barokah daripada sahibul hal, barokah daripada para habaib, para orang-orang saleh yang ada di sini. Insyaallah kita diberi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajatid dunya bil maisara wa hajatil akhirati bil maghfirah. Sekian dari ulun, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut. Ini stoknya masih banyak nih. Dari kiai dan habibnya pun banyak masih. Tapi cukup insyaallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau berdua bisa kita amalkan. Amin ya rabbal. Kemudian yang terakhir kita minta doa kepada yang akan dipimpin insyaallah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Belfiqih. Doa terakhir kepada beliau. Doa penutup, ya bukan doa penutup. Ya Allah, salah. Ya doa penutup. Fadhal Habib. فاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب نعمه كاف مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها من الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ببركة هذا المجلس العظيم أن تفتح لنا بكل خير وتفضل علينا برحمتك وأن تغفر لنا وتغفر جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تقضي ديوننا وتصلح أحوالنا وتبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وانصرنا على عدونا وعدوك وقوي لنا برضاك واحمنا بعنايتك في الدين والدنيا الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل